السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فلق قرآن کریم کی وہ عظیم صورت ہے جسے ہم ہر نماز اور روزانہ کی دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تلاوت کے دوران ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی پوری آیت کا معنی بدل سکتی ہے؟ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم سورہ فلق کی ان عام غلطیوں کی نشاندہی کریں گے جو اکثر لوگ لاشعوری طور پر کرتے ہیں۔ حرف قاف اور کاف کا فرق، قلقلہ کرنے کا درست طریقہ، ح اور ہ کی ادائیگی میں فرق۔ اگر آپ بھی اپنی نماز اور تلاوت قرآن کو درست کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ تو اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق مکیہ، آیت 5، رکوع 1۔ اس صورت میں آیت 5 ہے اور رکوع 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ اب یہ جو قاف ہے، بڑا قاف، اس کو موٹی آواز سے پڑھیں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہ جو حمزہ ہے، حمزہ زبر اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ اس کو عین پڑھتے ہیں، اعوذ ایسے کر کے، تو اس حمزہ کو حمزہ پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ اس کو کھینچتے بھی ہیں، اعوذ اس طرح کر کے، لیکن حمزہ کو جلدی پڑھیں گے اس لیے کہ زبر کی حرکت ہے اور زبر کی حرکت کو جلدی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح عین و پیش عو میں عین و پیش عو کو ہم کھینچیں گے اس لیے کہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوگا، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ زال میں پیش ہے تو زال کو جلدی پڑھیں گے، اور یہ جو را ہے اس را کو موٹی آواز سے پڑھیں گے اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، اور با مشدد ہے اس لیے با کو 2 بار پڑھیں گے، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اس سے۔ لیکن یہاں پہ آگے والا حرف ساکن ہے جیسے لام، تو لام کو پچھلے والے حرف یعنی با سے ملا کر پڑھیں گے اس لیے کہ جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے قاف میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، یہاں پہ قاف کی جگہ چھوٹا کاف پڑھ دیتے ہیں یا پھر قلقلہ نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ قلقلہ بہت ضروری ہے۔ تو قلقلہ کس سے کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان میں اگر جزم آ جائے، جیسے یہاں پہ جزم تو نہیں ہے لیکن اگر ہم آیت کریں گے تو یہاں پر ہمیں جزم دینا پڑے گا، یعنی قاف کو ساکن کرنا پڑے گا۔ تو اس صورت میں سانس توڑنے کی یا وقف کرنے کی صورت میں ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، ان کا مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں قلقلہ میں۔ من شر ما خلق، ابھی جو من میں نون ساکن ہے، نون ساکن میں گنہ کریں گے اس لیے کہ اخفا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرف میں سے شین آیا ہے، اس لیے حروف اخفا ہے، اس لیے اخفا کا قاعدہ ہوگا یہاں پہ۔ اور شر میں را کو باریک کریں گے اس لیے کہ را مشدد کے نیچے زیر ہے، اور میم کو کھینچیں گے اس لیے کہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا کو موٹی آواز سے پڑھیں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے، اور قاف میں قلقلہ ہوگا جیسے کہ پچھلی آیت میں بتایا تھا۔ اب دوبارہ دیکھیے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اب ومن میں وہی اخفا ہوگا اور را کو باریک کر کے پڑھیں گے اس لیے را مشدد کے نیچے زیر ہے، اور غین کو موٹی آواز سے پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس لیے کہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اور قاف کو بھی موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ اور ایک قاعدہ ہے، قاف کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اور 2 زیر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے حمزہ آیا ہے
تو یہاں پہ اظہار ہوگا. اظہار یعنی ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے. اور دال کو کھینچیں گے الف کے برابر، اس لیے کہ الف مدہ ہے. قاف کو موٹی آواز سے پڑھیں گے اور با میں قلقلہ ہوگا، کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرف میں سے با آیا ہے اور ہم یہاں ساکن کر رہے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. واو میں ہوٹ گول کریں گے اور نون میں وہی اخفا ہوگا اور را کو باریک کر کے نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون میں گننا ہوگا. نون میں اس لیے گننا ہوگا کیونکہ نون مشدد ہے اور نون اور میم مشدد میں گننا ہوتا ہے. اور فا کو پچھلے والے حرف سے یعنی نون سے ملا کر پڑھیں گے اور پھر فا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس لیے کہ فا مشدد کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. سا کو بھی کھینچیں گے اور تا کو جلدی پڑھیں گے. فا کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے اور جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. عین کو عو کر کے بولیں گے، بہت سارے لوگ او کر کے بولتے ہیں یعنی عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. اور اسی طرح قاف ہے، موٹی آواز سے پڑھیں گے. دال میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ حروف قلقلہ کے 5 حرف میں سے دال بھی ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب یہاں پہ بھی وہی قاعدہ ہوگا جو کہ اوپر ہم نے بتا دیا. ہا کو بھی کھینچیں گے اور دال میں دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے حمزہ آیا ہے تو اظہار کا قاعدہ ہوگا یعنی ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے. اور ہا کو ہا نکالیں گے، ہا کر کے بولیں گے. چھوٹا ہا پڑھیں گے تو غلط ہوگا، بڑا ہا حلق میں سے نکالتا ہے اور چھوٹا ہا کو ہم نارملی بول دیتے ہیں. اور دال میں قلقلہ ہوگا. دوبارہ دیکھتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اگر ہمارے سبق پڑھانے کا طریقہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے آتی رہے، آپ کا کوئی سبق مس نہ ہو. ہم نورانیہ قاعدہ بھی پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے ویڈیو کا لنک مل جائے گا.